واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک تمہیدی سی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ ذکر یہ ہے کہ حضرت مریم کے والد عمران کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اور تمنا یوں پیدا ہوئی کہ چڑیا اپنے بچوں کو دانا چگا رہی تھی۔ حضرت عمران نے دیکھا تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میرے یہاں بھی اولاد پیدا ہوتی۔ تو ان کی اہلیہ نے منت مانی، پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، میں اس اولاد کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی، اور وہ میری اولاد صرف تیرے گھر کی خدمت، خانہ کعبہ کی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اور تیری عبادت کے لیے وقف رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور کچھ وقت کے بعد میں حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی ماں پریگننٹ ہو گئی، اور پھر ان کے حضرت مریم پیدا ہوئی۔ ٹھیک، اب یہ پورا واقعہ سنیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ عمران کی بیوی کہنے لگیں، یعنی حضرت مریم کی والدہ کہنے لگیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگارہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے اس کو وقف کیا، آزاد کیا۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو میری طرف سے قبول فرما لے، تو ہی قبول کرنے والا سننے والا ہے۔ یہ انہوں نے سننے والا جاننے والا، یہ انہوں نے کہا۔ وقت گزرا، پریگنینسی کا ٹائم پورا ہوا، اور ان کے یہاں حضرت مریم پیدا ہوئی۔ تمنا دل میں یہ تھی، کہا تو زبان سے تو یہ کہا تھا میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، لیکن ذہن میں یہ چل رہا تھا بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بچی کا معاملہ یہ ہے کہ بچی کو خود حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو بچی کو وقف نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے دل میں چل تو یہ رہا تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت مریم پیدا ہوتی اس سے پہلے ان کے والد عمران کا انتقال ہو، اور انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا کہ تم نے منت تو مان لی ہے کہ اولاد کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دو گی، لیکن اگر بچی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بچی پیدا ہوئی۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو انہیں بڑا تعجب ہوا، پروردگار اب کیا کروں، میری منت کا کیا ہو؟ اگر منت پوری نہیں کرتی تو گناہگار ہوتی ہوں، اور منت پوری کرتی ہوں تو بچی کو کیسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں؟ بچی کو تو خود حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی کشمکش میں انہوں نے کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو جنا تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، پروردگار یہ تو میں نے بچی جنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اے میری بندی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو نے کیا جنا ہے، اللہ سے تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں، وہی دینے والا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو جو بچہ مانگ رہی تھی وہ اس بچی کے طرح نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، مراد یہ ہے کہ تو جس ٹائپ کا بچہ مانگ رہی تھی یہ بچی اتنی قیمتی ہے کہ کوئی بھی بچہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، یہ عام بچی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر انہوں نے کہا پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اسے اور اس کے آنے والی نسلوں کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا۔ آج ہم اور آپ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اذان کہتے ہیں۔ اذان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اذان تاکہ پہلا کلمہ خیر بچے کے کان میں پہنچ جائے اور شیطان مردود وہاں سے فراق ہو جائے۔ صاف لفظوں میں حضرت مریم کی والدہ نے کہا پروردگار میں اپنی اس بچی کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ ہمارا نیا طریقہ نہیں ہے، اسٹائل بدلا ہے، کلمات بدلے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اذان کہہ لیجئے، کوئی بھی ذکر خیر کر لیجئے، لیکن اذان کا طریقہ بچوں کے کان میں یہ خود ساختہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ بچوں کو شیطان مردود سے، بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماں باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ شیطان ان پر اٹیک نہ کرنے پائے۔ اچھا بچہ پیدا ہو جائے تب تو یہ فکر ہے کہ شیطان اٹیک نہ کرے، اور بچہ جب سمجھنے بوجھنے لگے تو یہ فکر ہی نہ ہو کہ شیطان اٹیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کی کتنی بڑی غفلت ہوگی۔ صرف کان میں اذان دے کر کے ہم فری نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت نہ کریں کہ وہ شیطانی جالوں میں نہ پھنسیں اور رحمانی راستے پر گامزن نہ ہو۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. انہوں نے کہا تھا پروردگار میرے پیٹ میں جو ہے میں نے تیرے خدمت کے لیے تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کیا تو قبول فرما. اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسے قبول فرمایا. وانبتها نباتا حسنا, اور اللہ نے اس کی اچھی طرح سے پرورش فرمائی. اچھی طرح سے پرورش کا کیا مطلب؟ حضرت مریم عام عورتیں جتنا سال بھر میں بڑھتی تھیں حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑھ جایا کرتی تھی. اور دوسرا یہ کہ حضرت مریم دنیا کے نقشے پر وہ خاتون ہیں جنہوں نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا, بنا دودھ کے. بنا دودھ کے کیسے؟ پھل کھاتی تھی. اور کمال یہ کہ پھل بھی دنیا کے نہیں بلکہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے خصوصی طور پر انہیں پھل عطا فرماتا تھا, اور پھل بھی عام نہیں بلکہ بے موسم پھل. اب ہوا کیا, حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے انہیں کپڑے میں لپیٹ کے منت پوری کرنی تھی. اب جو ہوا سو ہوا, اب کیا کر سکتے ہیں, بچہ ہوا کہ بچی. لیکن کپڑے میں لپیٹ کے اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا. اس وقت مسجد اقصی کے 27 خادم تھے, اور ان 27 خادموں میں ایک خادم حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. کیسی پاکیزہ مسجد ہے کہ اس کے خادموں میں نبی رہے ہیں, اور آج کشمکش کی حالت میں ہے. اللہ اسے آزادی نصیب فرمائے اور ہم سب کا شعور بیدار فرمائے. ٹھیک, اب جب یہ نئی بچی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہوئی تو خادموں میں یہ بحث چلی کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں کروں گا, اس لیے کہ میں اس بچی کا خالو ہوتا ہوں. رشتہ تھا تو لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ خالو ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر خالو کا رشتہ نہیں چلے گا, ہم سب بھی مسجد اقصی کے خادم ہیں, برابر کے ہیں. لہذا اینڈ میں یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے. قرآن اندازی کی گئی, حضرت زکریا کا نام نکلا, اور اس طرح سے حضرت زکریا کے ذمہ حضرت مریم کی کفالت آئی. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی پرورش کا ایسا خوبصورت انتظام فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں کسی عورت کا دودھ نہیں پیا, پھل کھاتی تھیں, جنتی پھل کھاتی تھیں, بے موسم پھل کھاتی تھیں, اور پرورش کر رہے ہیں نبی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اللہ فرماتا ہے زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی. لیکن کمال یہ ہے حضرت مریم کا, کفالت کی ذمہ داری تو حضرت زکریا نے لے لی, لیکن ذمہ داری نبھانے کی اس اینگل سے نوبت نہیں آئی کہ ان کو کھلانا پلانا پڑے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے کہ بچی کو سنبھالیں تو دیکھتے کہ پہلے سے پھل موجود ہے, پہلے سے پھل موجود ہے. میں بہت توجہ سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے بھی, میں کوئی گاتھا نہیں سنا رہا ہوں آپ کو, قرآن پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سمجھیں, یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے. کئی بار ہم جب اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ افسانوی باتیں ہیں, تم نے تو ہر قصے کو عاشق معشوق کا سا قصہ بنا دیا ہے. جناب ہم نے نہیں بنایا ہے, اور نہ ہمارا ایک کام. اللہ کی کتاب نے اللہ والوں کو کیسے پیش کیا ہے اس میں تو کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر شبہ ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی. اور حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس پہنچتے, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا, جس محراب کے پاس, مسجد کے محراب کے پاس حضرت مریم جہاں رہتی تھی, جہاں ان کو رکھا گیا تھا, وہاں حضرت زکریا سنبھالنے کے لیے جاتے تو جب بھی جاتے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا, تو وہاں پر رزق موجود ہوتا, یعنی پھل موجود ہوتے. اب جس بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے وہ پھل کھائے, کیا کرامت نہیں؟ بتائیے کرامت ہے کہ نہیں؟ اور بچہ بنا ماں کے نہیں بلکہ کسی بھی عورت کے, اور عورت ہی نہیں, نہ عورت نہ جانور, کسی کا دودھ پیے بغیر دنیا میں کوئی بچہ پرورش پا رہا ہے, کیا یہ کمال کی بات نہیں؟ کھانا کھا رہا ہے, کھانے سے مطلب پھل کھا رہا ہے, اس کو ہضم کر لے رہا ہے. کتنی کرامتیں ہو رہی ہیں ایک ساتھ. دودھ نہ پینا کرامت, پھل کھانا کرامت, پھل کو ہضم کر لینا کرامت. بچوں کا معدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پھل ہضم ہو جائیں, اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, سائنس سے اس کی تصدیق کی جا سکتی. ایسا ہوا جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے, وجد عندها رزقا, تو وہاں پر تازہ پھل موجود ہوتے. اب یہ تو ان کی کرامت ہے. اب دوسری کرامت سنیں. ہم سب کامن سینس سے جانتے ہیں کہ جس بچے کی عمر اتنی سی ہو, دودھ پینے کی عمر کا بچہ ہو, پالنے میں کھیلنے والا بچہ ہو, اس بچے سے باتیں تو نہیں کی جاتی, لاڈ پیار تو کیا جاتا ہے, باتیں تو نہیں کی جاتی.
یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں. حضرت زکریا نے ایک دن حضرت مریم سے, چھوٹی سی مریم پالنے کی عمر میں, حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا یا مریم ان لکی ھذا, مریم یہ تو بتاؤ یہ پھل تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے. نبی یہ سوال کر رہے ہیں, بڑی انوکھی بات. اچھا انہوں نے سوال کر دیا تو اس بچے کو جواب نہیں دینا چاہیے, ابھی تو بولنے کی عمر نہیں ہے, ابھی تو بچپن ہے. قالت هو من عند اللہ, حضرت مریم نے پلٹ کے جواب دیا اللہ کے پاس سے آتا ہے. سبحان اللہ. جواب نہیں دیا. آگے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر. جب رب کا نام ہی لینا ہے تو کیوں نہ اور گنگان کر دیں, تسبیح اور بیان کرتی چلی گئی. اس عمر میں بچے سے سوال کرنا عقل مندی نہیں, نبی سوال کر رہے ہیں اور حضرت مریم جواب بھی دے رہی ہیں, اور جتنا سوال کیا اتنا ہی نہیں, اس سے ایڈوانس جواب دے رہی ہیں. میرے رب کے پاس سے آتا ہے اور میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ کرامتیں ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں بولنا کرامت ہے کہ نہیں؟ اچھا اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جواب سنا بچی سے, حضرت مریم سے, تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا کلک کر گئے. ان کے دماغ میں ایک بات آئی, اور یہ یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں سے گزارش کہ جب بھی کوئی اچھا آئیڈیا آئے تو اسے محفوظ کر لینا چاہیے. اچھے خیالات اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں. کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہر آئیڈیا کو نکار دیتے ہیں. ہر انسان کے دماغ میں اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے, اچھے آئیڈیاز, بڑی چیزیں دماغ میں آتی ہیں. لیکن یہی انسانوں میں فرق ہے, جو سچ مچ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں, کم سے کم اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, سچ مچ چھوٹے لوگ, یعنی ویژن کے اعتبار سے چھوٹے لوگ, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہر آئیڈیا کو نکار دیتے ہیں. کتنی اچھی بات دماغ میں آئی, کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ انسان کی محرومی کی بات ہوتی ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ایک آئیڈیا دنیا چینج کر سکتا ہے, سچ میں چینج کر سکتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. حضرت زکریا کے دماغ میں باتیں آئیں اور دیکھیے کیسے دنیا چینج ہو گئی. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. آئیڈیا کیا آیا سنیں. دماغ میں آئیڈیا یہ آیا کہ جو میرا رب اس چھوٹی سی بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, کیا وہ مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ اور بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی 120 سال کی, اور آپ کی بیوی جن کا نام تھا حنا, ان کی عمر ہو چکی تھی 98 سال کی. ہم سب جانتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں بچے پیدا نہیں ہوتے. عورت کی عمر 98 سال کی ہو جائے تو بچے پیدا نہیں ہوتے. عمر گزر چکی, بچے پیدا ہونے کی عمر نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا کے دماغ میں بات آئی کہ جو میرا رب اس چھوٹی سی بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو مجھے بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے. اچھا کیا نبی کا اعتقاد نہیں تھا کہ اللہ رب العزت چاہے تو دے سکتا ہے؟ یہ آئیڈیا اسی وقت دماغ میں کیوں آیا؟ قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے بہت خاص لفظ ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. کہاں پر؟ محراب مریم کے پاس, جہاں حضرت مریم کی خانقاہ ہے, جہاں حضرت مریم ٹھہری ہوئی ہیں, اسی آستانے کے پاس نبی نے, دیکھیے ولیہ کے آستانے پر نبی دعا کر رہا ہے ہنالک, اور قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے ہنالک, وہیں پر, وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. اور کیا مسئلہ حل ہوا اس سے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ, زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. ہم اہل سنت بھی ایسا ہی کرتے ہیں. آستانہ غریب نواز کا ہوتا ہے, دعا ربی سے ہوتی ہے. ہم غریب نواز سے دعا نہیں کرتے, وہ سے پاک سے دعا نہیں کرتے, اہل کربلا سے دعا نہیں کرتے, دعا رب ہی سے کرتے ہیں. واسطہ وسیلہ ان اللہ والوں کا ہوتا ہے, سبحان اللہ, آستانہ اللہ والوں کا ہوتا ہے. اور اگر حضرت زکریا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی, یعنی نبی نے ولیہ کے آستانے پر اپنے رب سے دعا کی, اور یہ غلط نہیں ہے, شرک نہیں ہے. تو اگر کوئی امتی کسی ولی کے آستانے کے پاس کھڑا ہو کے دعا اپنے رب سے کرے تو یہ بھی غلط نہیں. سبحان اللہ.
یہ قرآن پاک فرماتا ہے. اچھا کئی بار اس پہ اعتراض ہوتا ہے جناب جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو پھر غریب نواز کے آستانے پہ کیوں کہیں کر لو, اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. ہمارا بھی وہی سوال ہے. ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی, لیکن حضرت زکریا تو نبی تھے, ان کو تو سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ تو کہیں بھی سن سکتا ہے, تو ہنالک وہیں کیوں. اور اگر حضرت زکریا کے لیے جائز ہے کہ وہیں, تو ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ وہیں. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. دعا کیا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے اچھی اولاد عطا فرما. دیکھیں لفظ قرآن پاک کا بہت بڑا ہوتا ہے, صرف اولاد نہیں, اچھی اولاد عطا فرما. انک سمیع